دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام ہر آسمانی مذہب کی مذہبی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتے تھے، اور ان کے دور کے لحاظ سے ہر طرح کی کہانیاں بھی مشہور ہے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں گزرا جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح بے شمار معجزات سے نوازا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے صرف معجزات سے ہی نہیں نوازا تھا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بادشاہ بھی تھے، اور یہ بادشاہت نبوت کے ساتھ عطا کی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں پیغمبر ہی ایسے ہیں جنہیں نبوت کے ساتھ ساتھ زبردست قسم کی پرجلال اور وسیع و عریض بادشاہت سے نوازا گیا۔ یہی دو پیغمبر ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اس قدر شان و شوکت عطا فرمائی کہ انہیں دیگر پیغمبروں کی طرح دعوت حق میں کسی بھی جسمانی اور ذہنی تکلیف کا شکار نہیں ہونا پڑا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے والے گھوڑے سے بھی نوازا تھا، اور اڑنے والے گھوڑے پوری دنیا میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہی تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجودہ ان اڑنے والے گھوڑے کی نسل کیوں ختم کر دی، اور ان کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اڑنے والے گھوڑے دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیسے کی گئی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان گھوڑوں کو کیسے اور کیوں دور کیا گیا۔ معزز دوستو، اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے ہر چرند پرند کی بولی سمجھ سکتے تھے اور ان سے بات کر سکتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت کے حکم سے ہواؤں پر تصرف بھی دیا گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو اپنے حکم کے مطابق جہاں چاہتے اور جیسا چاہتے چلا سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اکثر اپنے تخت پر بیٹھتے بیٹھتے ہوا کو حکم دیتے، اور پھر اپنے تخت پہ ہوا میں اڑتے ہوئے اس زمین کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق ہوا آپ علیہ السلام کے حکم پر اس قدر تیزی سے چلتی تھی کہ وہ مہینوں کا فاصلہ دنوں میں طے کر لیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور بادشاہت مخصوص انسانوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ چرند پرند اور ہر قسم کی مخلوقات سمیت جنات پہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا فرمان چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مخصوص علاقے میں جنات سمیت ہر مخلوق کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، اور جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے منہ موڑنے کی جرات بھی نہیں ہوتی تھی۔ پیارے ساتھیو، قرآن کریم میں مذکور ہے کہ ملکہ بلقیس جو یمن کے علاقے کی ملکہ تھی، اس پر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے قابو پایا تو اسے نکاح کا پیغام دیا، اور اس نے یہ پیغام قبول کر لیا۔ ملکہ بلقیس کو یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس ہوا میں اڑنے والے تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے ہوئے زمین کی سیر کرے۔ اس نشانی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی اس فرمائش کا ذکر کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی فرمائش پوری کر دی۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس اس تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑتے ہوئے زمین کی سیر کرنے لگے۔ زمین کی سیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کو سمندر میں ایک نہایت اور خوبصورت جزیرہ دکھائی دیا۔ جزیرہ دیکھتے ہی ملکہ بلقیس نے وہاں اترنے کی فرمائش کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ہوا نے ان کے تخت کو اس جزیرے کے درمیان میں اتار دیا۔ یا اتر کر یہ دونوں میاں بیوی جزیرے کی سیر کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ جزیرے میں نہایت ہی خوبصورت سفید رنگ کے گھوڑے موجود ہیں جو آپس میں کھیل رہے ہیں۔ جب ان گھوڑوں نے ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ گھوڑے ہوا میں اڑنے لگے اور غائب ہو گئے۔ ناظرین، یہ اڑنے والے گھوڑے دیکھ کر ملکہ بلقیس کو بڑا اشتیاق ہوا، اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ گھوڑے بے حد پسند آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے جنات کو طلب کیا کہ وہ اڑنے والے گھوڑے کا پتہ لگائے اور انہیں قابو کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دے۔ اس پر جنات نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ کام ہمارے بس سے باہر کا ہے، البتہ ایک جن ہے جو یہ کام کر سکتا ہے، اور وہ آپ کو پسند نہیں کرتا اور آپ کے حکم سے بغاوت کر کے سمندر میں چھپ گیا ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس جن کو
جیسا بھی ہو سکے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے جس نے میری نافرمانی کی جرت کی ہے۔ اس حکم پہ وہ جن سمندروں میں پھیل گئے اور وہ اعلان کرنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے، تو اے میں ہمارے بھائی تم جہاں پر بھی ہو باہر نکل آؤ تاکہ ہم مل کر خوشی منا سکے۔ اس اعلان کو سن کر آخرکار وہ باغی جن خوشی خوشی سمندر سے باہر نکل آیا اور اسے سمندر سے باہر دیکھنے پہ ان جنات نے گھیرا ڈال کر گرفتار کر لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس جن کو پیش کیا گیا تو اس جن نے اپنی تمام گزشتہ حرکات کی معافی مانگتے ہوئے آئندہ کے لیے غیر مشروط اطاعت اور فرمان برداری کا وعدہ کر لیا۔ اس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وہ اڑنے والے گھوڑوں کو تلاش کر کے ان کے سامنے پیش کرے۔ آخرکار اس جن نے بڑی مشکل سے اڑنے والے گھوڑوں کو قابو کر لیا اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیا۔ ناظرین، یہ تمام گھوڑے بڑی خوبصورت اور عقل مند تھے اور انسانوں کی باتیں بھی سمجھتے تھے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور قرآن کریم کی آیات سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان پروں والے گھوڑوں سے بے حد محبت تھی اور کبھی کبھی ان پر بیٹھ کر یوں ہی سیر کرنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے درمیان تشریف لے گئے اور انہیں پیار کرنے لگے اور انہیں سہلانے لگے جیسے کہ گھوڑے کے شوقین افراد گھوڑوں کا مساج کرتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ویسا ہی کر رہے تھے۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کو احساس ہی نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے لیے عبادت کا مقرر کردہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور اپنے لاڈلے گھوڑوں کو پیار کرنے میں اس قدر مگن تھے کہ آخرکار ان کی عبادت کا وہ محسوس وقت گزر گیا اور ان پر اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی نازل فرمائی کہ اللہ کو آپ کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا کہ آپ دنیاوی مال اور دولت اور خوبصورتی میں مبتلا ہو کر اپنے حقیقی رب کی عبادت کو فراموش کر گئے۔ اس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے حد ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ انہوں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی اس گناہ کی معافی مانگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس وجہ سے یہ نوبت آئی ہے میں اس وجہ کو ہی ختم کر دوں گا۔ اس بات کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف آیاتوں میں کیا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام گھوڑوں کو اپنے دربار میں اکٹھا کر لیا۔ پوری دنیا میں موجود یہ پروں والے گھوڑے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہی تھے اور وہ سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش کر دیے گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے بعد انہیں قابو کر کے حکم دیا کہ ان گھوڑوں کی پر کاٹ دیا جائے تاکہ یہ عام گھوڑے بن جائے، اور یوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ان پر دار گھوڑوں کی نسل ختم کر دی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سب باز اس لیے کیا کہ انہیں یہ گھوڑے اپنے پروں کی وجہ سے ہی زیادہ پسند تھے اور یہی وجہ بنی جو انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت سے غفلت کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس غفلت کی تلافی کے طور پر اپنی پسندیدہ ترین چیز اللہ رب العزت کے حضور قربان کر دی۔ دوستو، یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجودہ اڑنے والے گھوڑے کی حقیقت، جس سے بہت سارے لوگ محض ایک من گھڑت بات یا افواہ خیال کرتے ہیں، جبکہ یہ بات مکمل طور پر حقیقت پر مشتمل ہے۔ لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھے گا، اللہ نے کے بعد۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آخر میں آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ دی وائس آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی گھنٹی کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔